مار مار کے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا. آپ واپس آئے, وادی نخلا میں آئے, مکہ سے تھوڑا باہر اللہ کے نبی ہیں, وہاں آپ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر فرما رہے ہیں. اللہ کریم کہتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اے میرے محبوب, وہ منظر بھی یاد کرنے کے قابل ہے, وہ واقعہ بھی امت کو سنانے کے قابل ہے, وہ واقعہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. جب جنات کی ایک جماعت پھرتے پھراتے مکہ مکرمہ میں آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جن آسمانوں کی طرف چڑھ جایا کرتے تھے, وہاں فرشتوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنا کرتے تھے. اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. جنات کہتے ہیں پہلے ہم آسمان کے پاس جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے, اب اگر سننے کے لیے جائیں اوپر سے ستارہ لگتا ہے, ہمیں بھگا دیا جاتا ہے. ہم بڑے پریشان تھے, کیا وجہ ہے, کیوں داخلہ اوپر بند ہو گیا. پھرتے پھرتے وادی نخلا میں آئے, جہاں دو جہاں کے سردار قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا جب قرآن کا قاری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اوے لوگوں, عرب کے قاریوں سے جب ہم قرآن سنتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے. جب پیارے آقا خود قرآن تلاوت فرما رہے ہوں گے کیا ہی منظر ہوگا. ادھر طائف والوں کے پتھر لگے ہوئی ہیں, بدن زخمی زخمی ہے, اخلاص سے دل بھرا ہوا ہے. زبان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور زبان کے اوپر کلمات اللہ تعالیٰ کے جاری ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا انصتوا. جب جن وہاں پہنچے کہ لگے چپ کرو یار, سنو عجیب کلام پڑھا جا رہا ہے, خاموش ہو جاؤ, دھیان کرو, سنو یہ کیا پڑھ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کریم کہتے ہیں فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. ادھر قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی, ادھر دل ان کے نور ایمان سے جگمگانے لگ گئے. صرف نور ایمان سے جگمگانے نہیں لگے بلکہ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ, قرآن کے مبلغ اور داعی بن کے اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. جنات کہنے لگے یار عجیب کلام ہم نے سنا ہے, یہدی الی الرشد فآمنا بہ. رشد و ہدایت کا پیغام دینے والی یہ کتاب ہے, ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. پہلا درس قرآن کا سننے کے بعد جن کہہ رہے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, آج کے بعد مرتے مر جائیں گے, شرک نہیں کریں گے. رب کا تعارف تو آج قرآن نے ہمیں کروایا. اس لیے قرآن سیکھنا ضروری ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. اے میرے معبود, تم قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنا, تجھ سے پہلے میں نے نبی بھیجے, وہ بھی تورات انجیل یا میری کتابیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے. میرے محبوب تیری تمنا بھی ہے لوگ ایمان قبول کریں. میرے پہلے نبیوں کی تمنا بھی یہی ہوتی تھی لوگ ایمان قبول کریں, لیکن القى الشیطان فی امنیتی, شیطان میرے انبیاء کی آرزوؤں کے بیچ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا یا اللہ پھر کیا ہوتا ہے, بنا ایک دعوت میرے انبیاء کی ہے,
میرے انبیاء میری کتابوں کی طرف دعوت دینے والے، شیطان میری کتابوں سے روکنے والا، مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایک طرف انبیاء دعوت دے رہے ہیں اللہ کی کتاب کی جانب، دوسری طرف شیطان بلا رہے ہیں غلط راہوں کی جانب۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثم يحكم اللہ آیاتی، شیطان کے سارے منصوبے اللہ ناکام کر دیتا ہے جب بندہ مخلص ہو کر میری کتاب کی جانب آ جاتا ہے۔ توجہ کرنا، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقابلہ ہے نا، ایک طرف شیطان کی دعوت، ایک طرف اللہ کے انبیاء کی دعوت، اس مقابلے میں جو لوگ بنے وہ کن گروہوں میں تقسیم ہوئی اللہ بتاتے ہیں اس مقام پہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ وَلِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، ایک بندہ وہ ہے یا ایک طبقہ وہ ہے جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت ہے، اگر وہ میری آیتیں سنیں ان کے دلوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نفاق جو ہے اللہ میں نفاق سے پاک فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ اے دو بچے جڑے بڑا تنگ کیا انہوں نے مجھے۔ آپ مجھے کیا ہوا ہے؟ کہا جی میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے، یہ ساتھ رہتے ہیں اور یہ پتھر مار مار کے کھجوریں گراتے ہیں، بڑا منع کیا نہیں باز آتے، تنگ کیا ہوئے۔ حضور نے پوچھا یہ کس کے بیٹے ہیں بھائی، ان کا باپ کون ہے؟ یا رسول اللہ ان کا باپ تو شہید ہو گئے، یہ تو یتیم بچے ہیں۔ آپ کو ترس آیا، فرمایا یار وہ کھجور کا درخت دے دے یتیم بچے نے، اگر تم وہ کھجور کا درخت ان کو دے دے نا تو میں تجھے جنت کے کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن نفاق بہت بری بیماری ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو شکایت لگائی تھی آپ ان کو سمجھائیں، آپ الٹا مجھے فرما رہے ہیں کہ کھجور کا درخت ان کو دے دے، مجھے تو یہ سودا قبول نہیں ہے۔ اندازہ فرمائے تو غیر کے مسلمانوں جنت اس کے قدموں میں آئی اور ٹھکرا گئی۔ اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے تھے نا، کہتا نہیں جی نہیں مجھے یہ سودا قبول نہیں۔ ادھر ایک ایمان والا مخلص صحابی کہتا یا رسول اللہ وہ جنت کے کھجور کی گارنٹی جو آپ دے رہے ہیں وہ صرف کسی کو مل سکتا ہے یا کسی اور کو بھی مل سکتا ہے؟ میرے نبی فرمایا جو بندہ یتیم بچوں کو یہ کھجور کا درخت دے دینا اسی کے ساتھ وعدہ ہو گیا۔ اس صحابی رسول نے اس منافق سے کہا جلدی باہر آ، سودا کر، کی منگنا ہے اس کھجور کے درخت کا؟ وہ ساتھ تم کی دے سکنا ہے؟ صحابی رسول نے کہا میرا وہ باغ فلانا پتہ ہے نا، وہ سارا باغ تو رکھ دے، سارا باغ تیرا ہو گیا، زمین بھی تیری، کھجوریں بھی تیری، جلدی سے یہ درخت مجھے دے جو یتیم بچوں کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ مجھے دے۔ منافق بڑا خوش ہوا، ایک درخت کے بدلے میں نے پورا باغ لے لیا ہے، لیکن صحابی رسول اس سے بھی زیادہ خوش ہوا کہ دنیا کا باغ دے کر میں نے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ دل کے بعد اثر تب کرتی ہے جب نفاق سے دل پاک۔ اگر دل میں نفاق ہے سامنے اللہ کا نبی جنت کی گارنٹی دے رہا ہے لیکن اثر ہی نہیں کر رہی بات دل پہ، اللہ ہم سب کو نفاق سے پاک فرمائے۔ تو پہلی بات اللہ فرماتے ہیں درس قرآن سننے والوں، قرآن سیکھنے والوں، تب قرآن دل کی دنیا بدلے گا جب دل نفاق سے پاک ہوں گے۔ ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا قرآن سے، جنہوں نے ایک مرتبہ قرآن مجید سنا دل بدل گئے، اور عبداللہ بن ابی کی پوری ٹیم روزانہ نبی پاک سے قرآن سنتی تھی، کوئی اثر نہ ہوا۔ نفاق جو ہے ایسی بری بیماری ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے ان پہ اثر کوئی نہیں ہوتا۔ دوسرا طبقہ اللہ فرماتے ہیں والقاسیۃ قلوبہم، دوسرا طبقہ وہ ہے جو منافق تو نہیں ہے لیکن دل پتھر ہو گئے۔ دل کیا ہو گیا بولو؟ ہاں الحمدللہ پہلے والے گروہ میں تو ہم نہیں ہیں، لیکن اس دوسرے میں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ گناہ کر کر کے گناہ کر کر کے گناہ کر کر کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، مانتے بھی ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، مانتے بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، مانتے بھی ہیں جنت پر حق ہے، مانتے بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سچی زبان ہے، باقی سب جھوٹ ہے، لیکن دل اتنے سخت ہے عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا دوسرا طبقہ یہ ہے کہ ان کے دل پتھر ہوئی ہیں، ماننے کے باوجود عمل کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔
جانتے ہیں میراث میں بہنوں کا حصہ ہے نہیں دیتے، جانتے ہیں دوسرے کی زمین قبضہ کرنا حرام ہے پھر بھی کر لیتے، جانتے ہیں رشوت حرام ہے پھر بھی کھا لیتے، جانتے ہیں سود حرام ہے پھر بھی نہیں چھوڑ رہے، جانتے ہیں حرام جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا وہ حرام پھر بھی جناب چل رہا ہے۔ ایک بوڑھی اماں تھی، اس کی مرغی مر گئی، کیا ہو گیا جی ہم جیسا مرغی مر گئی۔ مشہور ہے کہ فلانے جڑے بندہ نا وہ حرام کھانا، لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا میرا حرام خور ہے جی، وہ اماں بیچاری سادی اس سمجھا بھی ڈنگر حرام ہو وجے نا زبردست یہ شاید کھانا ہے۔ اس نے سوچا بھی مرغی مر گئی ہے، بجائے اس نے باہر سٹا کتے پہ لکھا سنا فلاں صاحب کھانے میں انہوں نے دے آوا، وہ گئی مرغی لے کے ماں بوا کھڑکایا اس وہ جناب باہر نکلے بزرگ، ہاں جی اماں جی خیر ہو پتر رکھ مرغی مر گئی تو میں سنا تسی حرام کھانے ہو، اے لوگ کھا اس کا اماں یہ مرغی واپس لے جا اسی انج دا حرام نہ کھانے وہ اور طریقے شاید یہ لطیفہ ہے، لیکن اب غور کریں اس بات پہ، غور کریں اس بات پہ، جیڑا بندہ سود نہ پیسہ کھا لینا تو حرام مرغی نہیں کھانا کھائے نا، یہ فرق ہے کیوں جی ایسا فرق کیا ہوا؟ جس اللہ نے اس مرغی کو کھانے سے منع کیا ہے اسی اللہ نے تو سود سے منع کیا ہے۔ لیکن مولانا بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھیے ان سے اس حرام مرغی کھانے پہ اتنی وعید نہیں جتنا سود کھانے میں وعید ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کہتے ہیں سود نہیں چھوڑتے ہو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرو۔ اب یہ حرام مرغی کھانے میں جنگ کا نہیں حکم دیا نا، یہ سود کھانے میں کہا ہے، سود کھا رہا ہے مرغی حرام نہیں کھاتا جی، صحیح دبا نہیں ہوئی کھا جڑنے پتر فرق کیا ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ جو آدمی دوسروں کی زمین پلاٹوں کے پلاٹ قبضہ کر کے کھا گیا ہے حرام مرغی نہیں کھاتا جی، کوئی چنگا جا کسائی دسو جڑا سونی تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا، چھوڑ سونی تکبیراں ہمیں رگڑ، یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ مزاج کا شوق کا نام دین نہیں، دین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا۔ والقاسیۃ قلوبہم، دل پتھر ہو گئے ہیں، جو اپنے دل میں آتا ہے وہ مان لیتے ہیں، جو اپنے دل میں نہیں آتا وہ جانے دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایک طبقہ یہ بھی ہے، یہ بھی میری کتاب سنے گا اور پڑھے گا، لیکن دھیان کرنا اس کو بھی فائدہ کوئی نہیں ہوگا، عمل جو نہیں کرے گا، مرضی جو اپنی کرے گا، پڑھے گا صحیح، سنے گا صحیح، عمل جو کوئی نہیں کرے گا۔ میں اپنے آپ ترامڑی میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، آپ بھی سن لیجئے کہ ایک آدمی نے دکان ڈالی، کاروبار چل رہا ہے اس کا، اس نے کاروبار کی ترقی کے لیے ختم قرآن کروایا دکان میں۔ وہ جو آدمی تھا جس نے دکان میں ختم قرآن کرایا وہ 2 نمبر چیزیں بیچتا تھا اور ناپ تول میں کمی بھی کرتا تھا، دھوکہ فراڈ بھی کرتا تھا، ناپ تول میں کمی بھی کرتا تھا۔ طالب علم آ گئے قرآن پڑھنے کے لیے برکت واسطے، طالب علم پڑھا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ طالب علم پڑھ رہے ہیں کیا مطلب؟ بربادی ہے اس دکاندار کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تباہ و برباد ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے اس کا کاروبار، کھ نہ بچے اس نے، آسان لفظوں میں یہ مطلب ہے، اس کا مفہوم یہ ہے برباد ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، کچھ نہ بچے اس دکاندار کا جو 2 نمبر چیزیں بیچ رہا ہے، جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ ہاں جی پڑھے برکت ہو گئی ماشاء اللہ، وہ تو بددعا دے کر گئے، قرآن تو بددعا دے کر گئے۔ آج صبح بھی تو نے 2 نمبر چیز بیچی، ناپ تول میں کمی کی، دوپہر کو بچوں نے پڑھا، شام کو پھر ناپ تول میں کمی کی، تو نے کیا کی ہے؟ کہ قرآن مجید کو پڑھ لیا، قرآن تو بددعا دے کر گئے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو سمجھ رہا ہے برکتیں آ گئی ہیں، قرآن ناپ تول میں کمی کرنے والے پہ بددعائیں دے کر گیا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب دل کی سختی دور ہوگی اور ہم سیکھیں گے قرآن نے کہا کیا ہے۔ حدیث پاک میں نہیں تھا رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں پڑھتے قرآن ہے، قرآن لعنت کرتا ہے ان پر، مثلا جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ظلم کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے میرے بھائی دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں لیکن والقاسیۃ قلوبہم، پتھر دل ہو گئے،
اب تیسرا طبقہ جی جو ہم نے بننے کی کوشش کرنی ہے، سنیے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ۔ ایک وہ طبقہ ہے جن کے سامنے قرآن آتا ہے، وہ کہتے ہیں انہ الحق من ربک، بے شک قرآن حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بھی، اس پر ایمان لاتے ہیں، فتخبت له قلوبهم، ان کے دل جھک جاتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے وہ فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی جانب۔ کیا مطلب؟ جو اس طرح اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والا بن جائے، جیسے کوئی بندہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، یہ راستہ سیدھا چلا جا، قرآن بھی ہاتھ پکڑ کے جنت کی راہ لگا دیتا ہے۔ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو حکم اللہ کا آیا ایمان لائے اور دل ان کے جھک کے عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ اس پہ صرف ایک مثال، چونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، حضرت ابو عقیل انصاری سب کو رضی اللہ تعالی، ایک غریب انصاری صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا، بھئی لمبا سفر ہے، دور جانا ہے، ہر بندہ اپنا اپنا حصہ ملائے۔ ابو عقیل انصاری فاقے سے تھے، خود کچھ تھا ہی نہیں کہ اپنے پیٹ میں ڈالتے، بچے گھر میں بھوکے ہیں، میرے جیسا کوئی ہوا کیا دیو وہ فرمائے دوئی نے اشارہ کرے، خاشی صاحب تسی دیتے تھوڑے واسے حکم ہے، اسی تو غریب بنا سکی دیں، ایسے ہم کرتے ہیں۔ واہ صحابہ تمہاری عظمت کی کیا بات، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور کے لیے حکم آیا، سمجھے کہ میرے لیے حکم آیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کچھ دو اور جمع کراؤ، اور میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں بھی کہیں سے کچھ لاؤں گا۔ نکل گئے مزدوری کے لیے، وہ یہ والا دور تو تھا نہیں ہر جگہ کام لگاؤ کوئی مزدوری نہ ملے۔ ایک باغ تھا یہودی کا، اس کے پاس گئے، بات چیت ہوئی، یہودی تو ویسے مسلمانوں کے دشمن تھے، اس نے کہا یہ میرے کنویں سے ڈول کھینچ اور باغ کو پانی پلا، اور شام کو نا 4 سیر کھجوریں ملیں گی۔ کتنی؟ 4۔ سارا دن اس نے ڈول کھینچے، عرب کی گرمی دیکھیے نا کیسی ہے، اور فاقے سے بندہ ہو تو ڈول کیسے کھینچے ہوں گے، ذرا سوچئے تو اس کی۔ خالی پیٹ بندہ، خود بھوکا، بچے بھوکے، ڈول کیسے کھینچے ہوں گے؟ سارا دن ڈول کھینچتے رہے، 4 سیر کھجوریں ملی شام کو جناب، 2 سیر اپنے بچوں کے لیے، کچھ اپنے منہ میں ڈالی، اور چادر کے ایک کونے میں 2 سیر باندھے، دوسرے کونے میں 2 سیر باندھے، آدھی ادھر ڈالی اور آدھی ادھر ڈالی، یہ بچوں کو دوں گا اور یہ اللہ کے راستے میں، مٹھی اپنے ہاتھ میں میرے راستے میں کھاتے جا رہے۔ او فقیر چلتا جا رہا ہے، وہ بچوں والی ادھر بھیجی، آگے ایک صحابی مل گئے، اس سے پوچھا یار حضور نے جو صبح فرمایا تھا اپنا اپنا حصہ ملاؤ، تو لوگوں نے کوئی حصہ ملایا کہ کوئی نہیں؟ اس کا ڈھیر لگ گیا، آٹا، کھجوریں، کپڑے، درہم، دینار، ڈھیر لگ گیا۔ اب ابو عقیل انصاری سوچتا ہے یار میری تو 2 سیر کھجوریں، کاش حضور نے کہا تو میں بھی پورا ڈھیر لگا دیتا، لیکن ہے جو کوئی نہیں۔ اب اللہ کے نبی کہیں گے یار اتنی شام کا وقت ہے، سارا دن ضائع بھی کیا، اور صبح سے میں نے کہا تو ابھی آ رہا ہے، اور یہ تھوڑی سی لے کر آ رہا ہے۔ اب دل میں ایک احساس سے شرم ملے گا، لیکن اس کے علاوہ اور کیا کروں؟ لیکن میرے بھائی میرا رب دلوں کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ اور یہ شرمندہ جا رہے ہیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے جبرائیل وحی لے کر آ گئے۔ یا رسول اللہ، رب العالمین کہتے ہیں کہ میرا ایک بندہ ہے جو بھوکا پیاسا سارا دن مزدوری کرتا ہے، تھوڑی سی کھجوریں لے کر آ رہا ہے، اور شرمندہ ہو کے آ رہا ہے کہ بہت تھوڑی ہے، میرے محبوب اس کا صدقہ اتنے پیار سے قبول کرو نا کہ وہ خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ابو عقیل انصاری شرماتے جا رہے ہیں، اور نبی پاک اٹھ کے دیکھ رہے ہیں یار وہ آ نہیں رہا جس کے لیے رب کی طرف سے پیغام آیا ہوا ہے۔ وہ مسجد سے سامنے ہوئے تو آمنہ کے لال خود آگے بڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی نے خود اس کے کندھے سے چادر اتاری۔ وہ اس شرم میں کہ تھوڑی کھجوریں
اور میرے نبی نے چادر اتاری اور یوں سینے کے ساتھ لگایا اور حضور نے فرمایا ابو عقیل تیرے صدقے نے تو عرش پہ دھوم مچا دی ہے، تیرے صدقے نے تو عرش پہ دھوم مچا دی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ میرے پاس تھوڑی سی ہے۔ کہا چھوڑ تھوڑی کو، رب کی طرف سے پیغام آیا ہوا ہے، رب تیرے صدقے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ فرشتوں پہ فخر کر رہے ہیں کہ ایسے میرے بندے بھی ہیں جو میری محبت میں اپنے آرام کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی جان کو سب کی پرواہ کیے بغیر میری رضا کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے وہ چادر اٹھائی، حضور نے خود گرا کھولی، وہ 2 سیر کھجوریں نکالی اور آپ نے چن کر کے یوں لبوں میں بھر کے اس پورے ڈھیر کے اوپر ڈال دی اور میرے نبی نے فرمایا ابو عقیل تیرا صدقہ تو سارے مدینے والوں سے نمبر لے گیا۔ یہ ہے ایمان والے۔ اللہ کرے میری آیتیں سنتے ہیں، میرے نبی کے ارشاد سنتے ہیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، سن کر اکڑتے نہیں، یہ نہیں کہتے کسی اور کے لیے حکم ہے، وہ کہتے ہیں میرے لیے حکم ہے، قرآن رب کا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، حکم کسی اور کے لیے کہاں سے آ گیا؟ میرے لیے حکم ہے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، دل ان کے جھک جاتے ہیں اور پھر عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میں ایسے بندوں کا ہاتھ پکڑ کے صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیتا ہوں۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ انصار کی بات آئی تو ایک چھوٹی سی بات انصار کی سنائی۔ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا، یہ 8 ہجری تھی، 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا نا۔ حضور مکہ سے گئے تھے، ابو بکر آپ کے ساتھ، بدر میں آئے 313 آپ کے ساتھ تھے، حدیبیہ میں آئے 1400 آپ کے ساتھ، فتح مکہ والے دن 10,000 کا لشکر میرے نبی کے ساتھ ہے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، انصار میرے نبی کے ارد گرد، انصار مدینہ والے صاحب میرے نبی کے ارد گرد، حضور صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، انصار نال 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 نال۔ اچھا انصار منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے ادب کی وجہ سے، دل میں یہ ڈر ہے بھائی مکہ تو ہو گیا فتح، تو پہلے تو مکے کے حالات ٹھیک نہیں تھے، حضور ہمارے پاس تشریف لائے تھے، اب ایسا نہ ہو ہمیں چھوڑ کے مکہ ہی نہ رہ جائے، حضور کے ساتھ ساتھ ہے، حضور کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن شرم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے بول نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذہین کون ہوگا؟ میرے نبی تو سمجھ گیا نا، تو میرے نبی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، سننا ذرا پیاری بات، میرے نبی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے اور حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اوے لوگو یہ میرے انصار وہ میرے جانثار ہیں۔ ادھر مکے والوں نے میری تکذیب کی، نہیں مانا، طائف والوں نے نہ مانا، انصار ایمان لے آئے، انہوں نے اپنے گھر بار پیش کر دیے، انہوں نے اپنی جائیدادیں پیش کر دی، جہاں میں نے لڑنے کا کہا یہ لڑ پڑے، جہاں میں نے صلح کا کہا انہوں نے صلح کر لی، دوسری بات نہ کی، اور انہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا۔ آج ان کے دلوں میں یہ خیال آ رہا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، شاید اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ نہ دے۔ سنیے لوگوں، اگر 2 راستے ہوں، ایک راستے پہ پوری کائنات کے لوگ جا رہے ہوں اور دوسرے راستے پر میرے انصار جا رہے ہوں، تو میں محمد اس راہ پہ چلوں گا جس راہ پہ میرے انصار جا رہے ہوں۔ میں کوئی بے وفا نہیں کہ میرے کو چھوڑ دوں، میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہوگا۔ آج بھی انصار کے ہاں میرے نبی اپنے روضہ میں آرام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی قرآن کے ساتھ وفا کرو، قرآن بھی کام آئے گا، نبی کے ساتھ وفا کرو تو نبی بھی نہیں چھوڑے گا، قرآن بھی چھوڑنے والا نہیں اور نبی بھی چھوڑنے والا نہیں۔ دیکھو بس بات ختم کرنے لگا ہوں، تب تو نہیں گیا حضرات؟ دیکھو ایک بات سنو، ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکتے میں بڑا نمازی ہوں بخشا جا سکتا؟ کوئی بندہ ہے ایسا؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو آ کے کہ میں بڑے روزے رکھے تھے میں بخشا جا سکتا، میں بڑا حاجی ہے تو میں بڑا صدقہ دینا نہ دوں؟ کوئی بندہ ہم میں سے ہے نہیں ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ کوئی ایسا دعویٰ کرے تو ڈر ہے کہ دعوے کی وجہ سے نہ پکڑا جائے، اپنے اعمال پہ ناز مت کرے۔ لیکن ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے اگر قرآن نے اور میرے نبی نے سفارش کر دی تو انشاءاللہ میں بخشا جاؤں گا، ہے نا؟ امید ہے یا نہیں؟ میری بات تو ہے نا، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ،
ہر روز اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں. مقام وسیلہ ہمارے نبی کو یا اللہ عطا فرما، نبی کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ حوض کوثر نصیب فرما، قبر میں قرآن کا ساتھ نصیب فرما. یہ دونوں وسیلے اور یہ دونوں امیدیں ہمیں نجات کی طرف امید دلاتی ہیں. لیکن ہماری حالت یہ ہو، ہماری حالت یہ ہو، توجہ میری طرف رہے جی، بس بیٹا توجہ میری طرف کرے، بڑی اہم آخری باتیں. ہماری حالت یہ ہے کہ نصف صدی میری زندگی کا گزر گیا، 50 سال میری زندگی کو گزر گئے، ایک مرتبہ بھی قرآن کو نہیں پڑھا، اور 50 سالوں میں نبی کی سیرت کو بھی ایک دفعہ نہیں پڑھا، تو میں کس طرح امید رکھتا ہوں؟ یہ ہے لمحہ فکریہ. ہمارے حاجی صاحب نے، ہمارے مولانا صاحب نے یہ درس کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ کوئی محض رسمی بیان نہ سمجھنا، ہو گیا تو ٹھیک ہے، آ گیا تو ٹھیک ہے. اس کو اپنے لیے فریضہ سمجھو، اور اس کو اپنا فریضہ سمجھیں. انشاءاللہ ہر مہینے کو درس ہوگا اور ترتیب سے ہوگا، اور اس نیت سے سیکھیے کہ ہم سیکھیں گے، عمل کریں گے، اور قرآن آخرت میں ہماری سفارش کرے گا. تو اس میں کیا خیال ہے کہ کلاس ہونی چاہیے اندر یا نہیں ہونی چاہیے؟ بندہ کوئی میری طرح سادہ جائے وہ دائی نکاح 30 نومبر کو، اگلا اتوار 30 نومبر. ٹھیک ہے، آئی صاحب نے تشکیل کیا ہے ہر مہینے کے آخری اتوار کو، تو اگلا اتوار 30 نومبر کو آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہر مہینے کے آخری اتوار کو درس ہوگا مغرب سے عشاء تک. تو یہ تھوڑا سا ٹائم سارے ساتھی نکالیں گے انشاءاللہ، اور اپنے ساتھ ایک بندہ اور بھی لے کر. دیے سے دیا جلتا ہے. میرے کہنے سننے سے اگر کوئی اور آدمی قرآن مقدس کی طرف آ گیا تو انشاءاللہ میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. میں لطیفہ سنانے لگا تھا، بندہ ہی کوئی میری طرح سادہ جائے حاجی صاحب وہ نکاح ہونے لگا. مولوی صاحب پوچھنے لگے بھائی فلانے دی دھی اتنے مہد بدے تو انہوں قبول ہے؟ اس نے کہا استاد جی جس طرح تھوڑی مرضی ہے، ہوں جس طرح کو تھوڑی مرضی ہو. اگر تسی سارے واقعتاً اس بارے میں نے تو قرآن و حدیث سے بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب فائدہ سمجھتے ہیں کہ مرن کا ارادہ ہے تو پھر تو ضروری ہے، نہیں ارادہ تو پھر وہ ہمارے سے لاٹک میں چراغ شاہ صاحب ہیں، اللہ ان کو خوش تھے کہ بزرگ ہیں، ابھی تو کافی بیمار بھی ہیں، بڑے خوش طبع آدمی تھے. قبرستان میں نا دیوار نہیں تھی، جانور آتے قبریں خراب کرتے، مشورہ کیا بھی یار کافی بڑا قبرستان ہے، 7-4 دیواری پھیر دے تاکہ جانور نہ آئے. تو چندہ اکٹھا کرنے کے لیے گھروں میں گئے، تو شاہ صاحب کے گھر بھی گئے. شاہ جی دیوار پھیرنی ہے، تسی بھی کوئی حصہ ملاؤ. شاہ جی آخر 1 منٹ ٹھہرو، اندر چلے گئے. انہوں نے یہ سمجھا پیسے لین گئے. تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب آئے، یار معذرت. کیوں شاہ جی؟ شاہ جی فرمان لگے ساڑھے گھر مرن سے بندہ تیار ہی کوئی نہیں، ساڑھے گھر مرن سے بندہ تیار ہی کوئی نہیں. اور یہ لطیفہ نہیں حقیقت ہے. ہم سب نے یہ سمجھا وہ مر گیا وہ مر گیا، وہ میں تو اچھی رہنا ہے. جی میرے بھائی ہم سب نے مرنا ہے، اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی قیامت کا دن. نبی کی شفاعت تو برحق ہے، لیکن 19ویں پارے میں ایک نبی کی شکایت بھی ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت کریں گے اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اگر اللہ کے نبی نے یہ شکایت کی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب آج تیار کرنا ہے. 50 سال گزر گئے زندگی کے، نہیں سیکھ سکے، کوئی بات نہیں، توبہ کرو، پچھلے گناہ اللہ معاف کرے گا. آج سے قرآن کے طالب علم بن جاؤ، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق